اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف ذرہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک یا سیدی یا شفیع المذنبین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شمس العارفین وعلی آلک یا سیدی یا انیس الغریبین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک یا سیدی یا خاتم المرسلین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا وسیلتنا فی الدارین وعلی آلک یا سیدی یا صاحب القاب قوسین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا محبوب رب المشرقین ورب المغربین وعلی آلک یا سیدی یا جد الحسن والحسین الصلاۃ والسلام علیک وعلی آلک وصحابک یا سید الانبیاء والمرسلین نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ، لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، گنبد آب گینا رنگ تیرے محیط میں حباب، شوق تیرا گر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجیٰ بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ درس قرآن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ البقرہ کے 36ویں رکوع کی تلاوت کریں گے، رکوع نمبر 36۔ ترجمہ دیکھیں گے، تشریح و مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے مضمون اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی فضیلت بتائی ہے کہ جو اللہ کی راہ میں اخلاص کے ساتھ محض اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کی خاطر خرچ کرتے ہیں، ان کے اجر و ثواب کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ پھر اس کے آگے جا کے اللہ تعالیٰ نے مثال بیان فرمائی ہے کہ جو لوگوں کو تکلیفیں دینے کے لیے یا احسان جتانے کے لیے ریاکاری کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں ان کی مثال کیسی ہے، اور جو اخلاص والے ہیں ان کی مثال کیسی ہے۔ شروع کرتے ہیں جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ ان کی کہاوت یا ان کی مثال جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس دانہ کی طرح ہے جس نے اگائیں 7 بالیاں اور ہر بالی میں 100 دانے، اور اللہ اس سے بھی زیادہ بڑھائے جس کے لیے چاہے، اور اللہ وسعت والا علم والا ہے۔ دیکھو نا جی، اللہ تعالیٰ مثال بیان فرما رہا ہے کہ ان کی مثال جو اللہ کی راہ میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں،
اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کے لیے اخلاص کے ساتھ، ان کی مثال ایسے ہے جیسے ایک دانہ ہم بوتے ہیں تو اس میں سے 7 بالیاں نکلتی ہیں ایک دانے سے، اور ہر بالی میں 100 دانہ، یعنی کہ ایک کے بدلے میں 700 تک۔ آگے اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ اس سے بھی اگر جتنا چاہے زیادہ بڑھا دے، اس کی کوئی گنتی کا پتہ نہیں۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ اپنی راہ میں اخلاص کے ساتھ صرف اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کی خاطر خرچ کرنے والوں کو لامحدود اجر و ثواب دیتا ہے، 700 تک اور اس سے بھی زیادہ، وہ جتنا چاہے۔ اللہ بڑا وسعت والا، علم والا ہے۔ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذن لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ وہ جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، پھر دینے کے بعد احسان نہیں جتلاتے اور نہ تکلیف دیتے ہیں، ان کا نیک یعنی کہ ان کا انعام ان کے رب کے پاس ہے، اور انہیں نہ کچھ اندیشہ یعنی کہ نہ انہیں خوف اور نہ انہیں کوئی غم۔ یہ ہے کہ مال دے کر اللہ کی راہ میں احسان نہیں جتلاتے، اور نہ ان کا لوگوں کو بتا کر کہ میں نے اس کی مدد کی، میں نے خرچ کیا اپنا مال اس پر۔ اس سے کیا ہوتا ہے، اس کی عزت نفس کو ٹھیس پہنچتی ہے، اسے تکلیف پہنچتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو میری راہ میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں پھر جتاتے نہیں، اور اس کو جس پر خرچ کرتے ہیں اس کو تکلیف بھی نہیں دیتے، تو ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کس گروہ میں شامل فرماتا ہے؟ اپنے اولیاء اللہ کے گروہ میں۔ اللہ فرماتا ہے کہ فلا خوف ولا خوف علیہم ولا، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ایک اور جگہ ارشاد فرماتا ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ اے لوگوں کان کھول کر سن لو کہ بے شک اللہ کے دوستوں کو نہ کچھ خوف اور نہ وہ کل کو قیامت کے دن غمگین ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنا مال اخلاص کے ساتھ خرچ کرنے والوں کو اس گروہ میں شامل فرما لیتا ہے، نہ انہیں کوئی دنیا میں کوئی خوف غم اور نہ ہی کل قیامت کے دن کوئی خوف یا غم ہوگا۔ قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی واللہ غنی حلیم۔ اچھی بات کہنا اور درگزر کرنا اس خیر سے بہتر ہے، اس خیرات سے بہتر ہے جس میں ستانا ہو، اور اللہ بے پرواہ علم والا ہے، اللہ غنی ہے، اللہ بے نیاز ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ایسا خرچ کرنے سے بہتر ہے کہ اچھی بات کہہ کر سائل کو ڈال دیا جائے، جائے کہ اس کو ہم کچھ دے بھی رہے ہوتے ہیں اور ساتھ ہم نکتہ چینی بھی کر رہے ہوتے ہیں، کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ بھی تو چنگا بلا ہٹا کٹا ہے، کیوں نہیں کماندا۔ اس بات سے اللہ تعالیٰ منع فرما رہا ہے کہ اس سے ایسی خراج سے بہتر ہے کہ ان کو اچھی بات کہہ کر ٹال دو، یا اگر خیرات آپ سوالی کا سوال پورا کر رہے ہیں تو اس کو طنز نہ کرو، اس کے عزت نفس کو ٹھیس نہ پہنچاؤ۔ اس سے اللہ تعالیٰ نے سخت منع فرمایا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر فمثلہ کمثل صفوان علیہ تراب فأصابہ وابل فترکہ صلدا لا یقدرون علی شیء مما کسبوا واللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ اے ایمان والو،
صدقے باطل نہ کرو، یعنی کہ اپنے صدقات کو ضائع نہ کرو، احسان رکھ کر اور اعزا دے کر۔ یہ اس کی طرح ہے جو اپنا مال لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرے اور اللہ اور قیامت پر ایمان نہ لائے، تو اس کی کہاوت ایسی ہے جیسے ایک چٹان کی اس پر مٹی ہے، اب اس پر زور کا پانی پڑے تو جس نے اسے نرا پتھر کر چھوڑا اپنی کمائی سے، کسی چیز پر قابو پائیں گے، کسی چیز پر قابو نہ پائیں گے، اور اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے جو بندے صدقات کرتے ہیں، اپنا مال خرچ کرتے ہیں، پھر ان پر اپنا احسان جتلا کر ان کو تکلیف پہنچاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی مثال بیان کی ہے کہ ان لوگوں کی مثال ایسے ہے جیسے کہ پتھر یعنی کہ ان کے دل کو پتھروں سے تشبیہ دی ہے۔ پتھر پر مٹی پڑی ہو تو اس پہ زوردار پانی آئے تو وہ ساری مٹی بہا کر لے جائے اور پتھر کا پتھر ایسے ہی پتھر رہ جائیں، یعنی کہ ان کے صدقات جو ہیں وہ ایسے ضائع ہو جاتے ہیں، ان کے نامہ اعمال میں اللہ تعالیٰ کوئی نیکیاں نہیں دیتا، وہ نیکیاں اپنی ضائع کر بیٹھتے ہیں۔ اور ایسے لوگ جو ہیں وہ پھر اللہ اور آخرت پر ایمان بھی نہیں رکھتے۔ اگر اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھیں تو اللہ کے حکم کے عین مطابق خرچ کر کے اپنے مال لوگوں پر احسان نہ جتلائیں، ان کو تکلیف نہ دیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ اور ان کی کہاوت جو اپنے مال اللہ کی رضا چاہنے میں خرچ کرتے ہیں اور اپنے دل جمانے کو اس بات کی سی ہے جو پھوڑ یعنی کہ اونچی زمین پر ہو اور اس پر زور کا پانی پڑا تو اس نے دونے میوے دیے، پھر اگر زور کا پانی نہ بھی پڑا تو اوس کافی ہے، یعنی کہ شبنم کے قطرے ہی کافی ہیں، اور اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔ اب پہلے اللہ نے مثال دی ان لوگوں کی جو دکھاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور خرچ کرنے کے بعد لوگوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ مثال دے رہا ہے کہ جو لوگ اللہ کی رضا کے لیے اپنے مال خرچ کرتے ہیں اور مال خرچ کرنے کے بعد ان پر احسان نہیں جتلاتے، جن پر مال خرچ کر رہے ہیں ان کی عزت نفس کا خیال کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مثال ایک ایسے باغ کی طرح دے رہا ہے کہ وہ ایسے ہے جیسے ایک باغ ہو اونچی جگہ پر اور اوپر زوردار بارش کا پانی پڑے، یا اگر بارش کا پانی نہ بھی پڑے تو اس کو اوس ہی کافی ہے، شبنم کے قطرے ہی کافی ہیں اور وہ دگنا پھل دے۔ سبحان اللہ، اور اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔ اَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَأَحْتَرَقَتْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ۔ سبحان اللہ، کیا تم میں کوئی اسے پسند رکھے گا کہ اس کے پاس ایک باغ ہو کھجوروں اور انگوروں کا،
جس کے نیچے نہریں بہیں، اس کو لیے اس میں ہر قسم کے پھلوں سے ہے، اور اسے بڑھاپا آیا اور اس کے ناتواں بچے بھی ہیں، تو آیا اس پر ایک آگ کا بگولا، آیا اس پر ایک بگولا جس میں آگ تھی تو جل گیا۔ ایسا ہی بیان کرتا ہے اللہ تم پر اپنی آیتیں، تاکہ تم دھیان لگاؤ، تاکہ تم غور و فکر کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی مثال پھر بیان کر رہا ہے کہ جو لوگ اپنا مال جو ہے وہ خرچ کرنے کے بعد احسان جتلاتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں دوسروں کو، ان کی مثال اللہ تعالیٰ پھر بیان فرما رہا ہے کہ کیا تم ایسا پسند رکھو گے، اپنا پسند کرو گے اپنے کے لیے؟ تمہارے پاس ایک باغ ہو کھجوروں اور انگوروں کا، اس میں پھل لگا ہوا ہو، اس میں نہریں بہتی ہوں، تو وہ بندہ جو ہے وہ ضعیف بھی ہو، بوڑھا ہو، اور اس کے چھوٹے بچے ہوں، تو ایک ایسا آگ کا بگولا آئے کہ وہ سارے باغ کو جلا کر راکھ کر دے۔ یہ مثال پھر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہماری، تاکہ ہم اس میں غور و فکر کریں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر کے کسی پر احسان نہ جتلائیں، محض اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کی خاطر ہم اپنا مال خرچ کریں، اور اس کی بلکہ یہ انتہا تو یہ ہے اخلاص کی کہ جو بھی ہم نیک کام کریں اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے ہم خرچ کریں، اس کے جزا کی تمنا بھی نہ کریں۔ بقول علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، وائس کمال ترک سے ملتی ہے یا مراد، دنیا جو چھوڑ دی ہے تو عقبہ بھی چھوڑ دے، سوداگری نہیں یہ عبادت خدا کی ہے، اے بے خبر جزا کی تمنا بھی چھوڑ دے۔ ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ عمل ہے جس کا بے غرض، اس کی جزا کچھ اور ہے، حور و خیام سے گزر، بادہ و جام سے گزر۔ دعا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے دیے ہوئے رزق میں سے زیادہ اپنے راستے میں اخلاص کے ساتھ خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس میں ایک بات بتا دوں کہ اگر کوئی بندہ مال اپنا ظاہر خرچ کرتا ہے، چھپا کے نہیں کرتا، اور اس کا جو ہے اس کے پیچھے اس کا ارادہ یہ ہوتا ہے، اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ دوسرے لوگوں میں بھی خرچ کرنے کا ذوق و شوق پیدا ہو، دوسرے لوگوں کو خرچ کرنے کی ترغیب دینے کا ارادہ اس کے دل میں ہو، تو وہ افضل ہے، اس میں کچھ مذائقہ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نیتوں کو دیکھتا ہے، انما الاعمال بالنیات ان اللہ علیم بذات الصدور۔ اللہ تعالیٰ دلوں میں اٹھنے والے خیالات کو بھی جانتا ہے، اللہ تعالیٰ دلوں کی بات جانتا ہے، تو وہ اگر ارادہ نیک ہو، نیت نیک ہو، تو پھر اس میں کچھ مذائقہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے دیے ہوئے مال میں سے زیادہ خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پاک کے مفاہیم کو صحیح معنوں میں سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پاک پر کثرت سے درود و سلام پڑھنے والوں میں شامل فرمائے، اپنا ذکر کثیر کرنے والوں میں شامل فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف مرہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وما علینا الا البلاغ۔